السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گورکن تھا، ایک دن ایک طوائف عورت کی قبر بنا رہا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، آدھی سے زیادہ قبر بنا چکا تھا۔ اچانک قبر ٹھنڈی ہو گئی اور قبر کی مٹی سے تیز خوشبو آنے لگی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ طوائف کی قبر سے خوشبو کیسے؟ تحقیق کی تو مجھ پر یہ انوکھا راز کھلا کہ میں اس وقت قبرستان سے ملحقہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آرام کر رہا تھا، جب اچانک ہی میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں قبر بنوانی ہے۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے، بن جائے گی۔ سائز کیا ہے، عورت کا یا مرد؟ میں نے اس سے چند ضروری باتیں پوچھی، اس نے مجھے تفصیل بتائی اور جنازے کا وقت بتایا اور چلا گیا۔ کچھ رقم وہ ایڈوانس میں دے گیا تھا اور باقی رقم جنازے کے بعد دینے کا کہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا، ابھی میرے پاس کافی وقت تھا۔ جنازہ مغرب کے بعد تھا اور میں ابھی آرام کر رہا تھا۔ چونکہ ظہر کا وقت تھا، میں نے سوچا کہ عصر کے قریب جا کر قبر کھودوں گا اور کچھ ہی دیر میں قبر تیار کر دوں گا۔ کیونکہ میں اپنے کام میں ماہر تھا اور مجھے تقریباً 20 برس ہو چکے تھے کہ میں یہاں پر قبریں کھود رہا تھا۔ بہت سارے مردے میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا تھا، اس لیے میرے لیے یہ کام اب کوئی زیادہ محنت طلب یا مشقت طلب نہیں رہا تھا، بلکہ میں بہت آرام سے کر لیتا تھا۔ اس لیے میں 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد عصر کے قریب اٹھا، نماز ادا کی اور پھر اپنا کدال لے کر قبرستان کے وسط میں چلا آیا، کیونکہ میں جانتا تھا قبر کے لیے مناسب جگہ کہاں پر ملے گی۔ پہلے ہی یہ قبرستان بہت بھر چکا تھا اور پھر گورنمنٹ نے پچھلی طرف کا کھلا میدان بھی اس میں شامل کر دیا، کیونکہ یہ علاقہ بہت بڑا تھا اور ارد گرد کے چھوٹے بڑے کئی علاقوں کے ساتھ منسلک تھا۔ اسی لیے اس قبرستان میں بہت سارے مردے دفن تھے اور ایک ایک قبر میں تو کئی کئی مردے بھی دفن ہو چکے تھے، کیونکہ بہت ساری قبریں ایسی تھیں جن کا حال پوچھنے کے لیے ان کے پیاروں میں سے کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم اس قبر میں ایک اور قبر بنا دیتے ہیں اور اس میں مردہ دفنا دیتے ہیں۔ آبادی ہی اتنی ہوتی کہ مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑتا تھا۔ آج بھی میں ایسی ہی ایک قبر کے اوپر قبر بنا رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اس قبر کے پیچھے بھی کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اس قبر کا مردہ بھی اپنے پیاروں کا انتظار میں ہی رہا، لیکن کوئی بھی پلٹ کر کبھی اس کے پاس نہیں آیا۔ میں نے قبر کھودنی شروع کی اور ابھی آدھی قبر ہی کھودی تھی کہ ایک دم مٹی ٹھنڈی سی ہو گئی تھی۔ ایک دم ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر میں بہت سارے اے سی چل گئے ہوں۔ موسم ٹھنڈا ہو گیا اور مجھ پر یہ کپکپی سی طاری ہونے لگی، لیکن چونکہ ابھی میرا آدھا کام ہی مکمل ہوا تھا اور مجھے باقی کام مکمل کرنا تھا، اس لیے میں نے جلدی جلدی قبر کو کھودنا شروع کیا۔ ابھی پہلے مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی پوری قبر کھود لی تو ایک دم سے تیز خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے ارد گرد نظر گھما کر دیکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ڈھیروں گلاب اور موتیے کے مکس خوشبو مجھے آ رہی ہو، حالانکہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ قبرستان میں بھی اس وقت میں اکیلا تھا۔ پھر آخر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ میں نے بے دھیانی میں مٹی کو سونگھا تو یہ خوشبو اس مٹی میں سے آ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا، یہ خوشبو بہت انوکھی تھی۔ اس نے میرے حواسوں کو ایک دم تر و تازہ کر دیا تھا اور مجھے ایک دم جیسے سکون سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں کتنی ہی دیر قبر کے اندر کھڑا اس مٹی کو سونگھتا رہا، اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ میرا جسم تر و تازہ ہو چکا تھا، اعصاب مہکنے لگے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس قبر میں اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ آج تک میرے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ آج تک میں نے اتنی قبریں تیار کی تھی، لیکن کبھی میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا، اور آج جب یہ محسوس ہوا
تو جیسے دل ایک دم شاد ہو گیا تھا، تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ یقیناً جو عورت مری ہے وہ بہت خاص ہوگی، کیونکہ اس کی قبر سے پہلے سے ہی خوشبو آنے لگی، حالانکہ ابھی تو اسے قبر میں اتارا بھی نہیں گیا۔ میں اس بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اندھیرا ہونے لگا، شام ہو گئی اور مغرب کی اذان کی آواز سنائی دی۔ اب تھوڑی دیر میں ہی جنازہ آ جانا تھا۔ میں قبر سے باہر نکل آیا اور جناز گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی دیر میں جنازہ بھی آ چکا تھا۔ میں نے جنازے میں شامل ہو کر نماز جنازہ ادا کی اور پھر ان سب کے ساتھ آ کر قبرستان میں میت کو دفنانے لگا۔ جنازے میں شامل ہو کر نماز جنازہ ادا کی اور پھر ان سب کے ساتھ قبرستان میں میت کو دفنانے لگا۔ جنازے میں چند ہی لوگ شامل تھے اور ان میں سے بھی کچھ لوگ جنازہ پڑھتے ہی چلے گئے تھے۔ اب صرف دفنانے کے لیے چند لوگ ہی باقی تھے۔ میں ان کے ساتھ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے انہیں قبر تک لے آیا۔ تبھی انہوں نے میت کو لحد میں اتارا اور کچھ دیر کے بعد مٹی برابر کر دی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مٹی برابر کرتے ہی خوشبو اور بڑھ گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خوشبو سے آہستہ آہستہ کر کے سارا قبرستان مہکنے لگا۔ تبھی وہاں پر موجود لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے بھی مغفرت کی دعا کی اور جیسے ہی وہ لوگ واپس پلٹنے لگے، ان میں سے ایک سے میں نے کہا، مجھے کچھ پوچھنا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کہ اس نے آہستہ سے سر ہلایا تو میں نے کہا، آخر یہ عورت کون تھی؟ مرنے والی عورت کوئی بہت نیک عورت معلوم ہوتی ہے، جو کہ اس کی قبر کی مٹی سے اندر سے انتہائی خوبصورت خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کیا۔ آخر مرنے والی کون تھی؟ میں نے تجسس کے مارے جب یہ سوال کیا تو وہ شخص حیرانی سے کہنے لگا، مرنے والی تو کوئی خاص عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مشہور زمانہ طوائف تھی اور اپنے پیشے میں کافی بدنام تھی۔ نہ جانے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ کو غلط محسوس ہوا ہوگا، وہ خوشبو کہیں اور سے آ رہی ہوگی۔ اس طوائف نے تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی اور کوئی بھی رات ایسی نہیں گزاری تھی جب وہ گناہ کی غلاظت سے بری نہ ہو۔ اس شخص نے بڑے نفرت انگیز انداز میں جب یہ کہا تو میں حیرت سے ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ تبھی میں نے دوبارہ اس سے پوچھا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں یہاں پر قبریں بنا رہا ہوں، لیکن آج تک کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا آج ہوا ہے۔ آج تک کبھی میں نے کسی قبر میں ایسی خوشبو آتے نہیں دیکھی جو آج اس قبر سے آ رہی تھی۔ نہ جانے آپ ایسے غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس شخص کی طرف بدگمانی سے دیکھا تو وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر کہنے لگا، یقیناً آپ کسی بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت بہت نیک تھی، وہ عورت واقعی طوائف تھی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ باقی لوگوں سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ خیر، مجھے آپ کو یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں تو ان کا ہمسایہ تھا اور ان کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا۔ چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص آگے کی طرف بڑھ گیا اور میں حیرانی سے اس کی پشت کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ عورت ایک طوائف تھی۔ میں کبھی قبر کی طرف دیکھتا جس میں سے ابھی بھی اس طرح مٹی سے خوشبو آ رہی تھی اور مجھے ابھی تک وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جو قبر کھودتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم جناز گاہ سے منسلک اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ رات میری بہت بھاری گزری تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار میرا دھیان اس طوائف عورت اور اس کی قبر کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا، وہ عورت واقعی کوئی طوائف تھی اور اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوگی۔ لیکن میں بھی تو جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، میں بھی تو سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے خود قبر کی مٹی کو ٹھنڈے ہوتے محسوس کیا اور پھر جس طرح سے اس میں سے خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اس خوشبو نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ یقیناً اس شخص کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں کل اس معاملے کی تحقیق ضرور کروں گا۔
اپنے آپ میں یہ سوچتا ہوا الجھتا ہوا میں اسی طرح نیند میں ڈوب گیا کہ مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بے اختیار پہلا خیال مجھے اس قبر کا ہی آیا تھا، اور میں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پایا اور سیدھا اس قبر کے سرہانے پہنچ گیا، جہاں کی مٹی ابھی بھی تازہ تھی اور اس مٹی میں سے ابھی بھی ویسے ہی خوشبو آ رہی تھی جیسے مجھے کل محسوس ہوئی تھی۔ وہیں قبر کے سرہانے بیٹھ گیا، فاتح خوانی کی اور پھر آہستہ آواز میں کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کل تمہارے بارے میں جو کچھ اس شخص نے یہاں پر کھڑے ہو کر کہا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ تمہاری قبر سے ابھی بھی ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی جنت کے باغات کی ہو سکتی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ڈھیروں پھول مہک رکھے ہوں، اور میں نہ جانے کیوں اس خوشبو کو محسوس کر کے باغ باغ ہوئے جا رہا ہوں۔ لیکن میں اب یہ ضرور پتا کروں گا کہ تم واقعی ایک طائف تھی، تو پھر آخر ایسا کون سا عمل تھا جس نے تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا اور اسے ایک مہکتے ہوئے پھول میں تبدیل کر دیا؟ میں اب ضرور اس بات کی تحقیق کروں گا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ میں نے جیسے اس قبر کے مردے سے وعدہ کیا اور اپنے آپ میں اس قسم کو دہرایا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گورکن کا کام کرتے ہوئے اتنے برس ہو چکے تھے، لیکن آج تک کبھی میں نے کسی قبر میں ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، پرہیزگاروں کے جنازے اس قبرستان میں آئے تھے اور انہوں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ بہت ساری ایسی عورتیں جو بہت پردہ نشین تھی اور ہمیشہ با پردہ ہو کر رہتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، شوہر کی وفادار تھی، ان سب کے جنازے یہاں پر آئے، لیکن میں نے آج تک یہ خوشبو ان کے جنازوں میں یا قبر میں محسوس نہیں کی۔ چھوٹے چھوٹے نومولود بچے بھی اس قبرستان میں دفن تھے، لیکن آج تک ان کی قبر سے بھی ایسے جنت کے پھول جیسی خوشبو نہیں آئی تھی۔ آخر کچھ تو ایسا خاص تھا اس عورت میں جو اس کی قبر مہک رہی تھی، اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ قبر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے اس ٹھنڈک کو اپنی ہڈیوں میں محسوس کیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ یقیناً اللہ نے اس عورت کے لیے کوئی خاص کرم فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے راز تو نہیں جانتے، لیکن میں یہ جاننے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ آخر وہ عورت کون تھی، کیا تھی، اور آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے اتنا نیک بنا دیا کہ وہ مرنے کے بعد ایک مہکتی ہوئی قبر کی مکین بنی، جہاں پر اسے اللہ کی طرف سے معافی نامے کی نوید دی گئی۔ اس بات نے میرے اندر بہت زیادہ تجسس بھر دیا تھا، اس لیے میں اگلے ہی دن محلے میں چلا آیا اور وہاں سے مختلف لوگوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا، تو تبھی مجھے اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک اور عورت رہتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بدنام زمانہ طائف تھی، اب تقریباً 1 سال سے اس محلے میں آ کر آباد ہوئی ہے۔ پہلے پہل تو لوگ اس کے کوٹھے کے اوپر جاتے تھے اور ساری ساری رات اس طائف کے ساتھ رنگین کرتے، لیکن اب جب سے وہ 1 سال سے یہاں پر آئی ہے، اس کے گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیا بات ہے، یا تو اس نے طائف کا پیشہ چھوڑ دیا یا پھر اب اس کا گاہک نہیں رہا تھا، اسی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے اور اسی طرح مجھے اس بات کی تصدیق تو ہو گئی تھی کہ اس دن قبرستان میں اس آدمی نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ وہ عورت واقعی کوئی طائف ہی تھی، لیکن اگر وہ طائف تھی تو وہ اتنی زیادہ گناہوں سے بھری ہوئی تھی کہ اس کی ایک بھی رات اپنے کسی گاہک کے بغیر نہیں گزرتی تھی۔ تو پھر آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے یہاں تک پہنچا دیا، اور وہ مرنے سے پہلے ہی بخشی جا چکی تھی؟ اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے گھر کا چکر ضرور لگاؤں اور اس کے گھر میں جو عورت موجود ہے اس سے ضرور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ یہی سوچ کر میں اس طائف کے گھر پر چلا آیا۔ گلی میں موجود لوگوں نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا کہ میں اپنے آپ میں ہی جیسے شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔
لیکن میرے سامنے جو مقصد تھا میں وہ مقصد پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ میں ایک بار تو اس عورت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، اب لوگوں کو کیا وضاحتیں دیتا پھرتا، لوگوں کی ذہنیت ہی ایسی تھی اور وہ اس عورت کی وجہ سے مجھے بھی غلط سمجھ رہے تھے، حالانکہ نہ تو میں اس طوائف کو جانتا تھا اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات تھی۔ میں آج پہلی بار صرف یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ اس طوائف کا کون سا نیک عمل اس کے لیے زیادہ راہ بن گیا کہ وہ آج مہکتی ہوئی قبر کی مکین ہے اور اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے کچھ دیر بعد ایک بڑی مدھر سی آواز سنائی تھی، کون ہے؟ میں اس آواز کے سحر میں کھو گیا تھا، واقعی طوائف کی آواز اور اس کا لوچ کچھ الگ ہی ہوتا ہے جو سننے والے کو محصور کر دیتا ہے۔ اور اس وقت میں ایسی ہی جادو بھری کیفیت سے گزر رہا تھا، تبھی خود کو سنبھالتے ہوئے ڈپ ٹپا اور کہا، جی میں ہوں گورکن، یہ جو محلے میں بڑا قبرستان ہے میں وہیں سے آیا ہوں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت جیسے چونک سی گئی اور تب ہی کہنے لگی، کیا ہوا؟ نیلم کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟ اس عورت نے نام لیا تو میں نے اسے کہنے لگا، جی میں نام تو نہیں جانتا، لیکن 2 دن پہلے ہی جن کی وفات ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا مجھے کچھ وقت دیں گی؟ میں نے اس عورت سے نرمی سے کہا تو وہ چند لمحے سوچ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا اور میں بے اختیار اندر داخل ہو گیا۔ عورت کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ جب چل رہی تھی تو اس کے پیروں کی پازیب ہلکی ہلکی گنگناہٹ کے ساتھ ایک آواز پیدا کرتی جو ماحول کو معنی خیز بنا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں لاہور پڑھتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور اپنے کان جیسے بند کر لیے، تبھی جس طرف اس کے قدم گئے میں بھی اسی طرف مڑ گیا تو دیکھا یہ ایک بیٹھک نما کمرہ تھا جس میں فرشی نشستیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک طرف جوتا اتارا اور نیچے بیٹھ گیا، جبکہ وہ عورت دروازے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کہیے آپ کو کیا کہنا ہے نیلم کے بارے میں، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ آپ جبکہ وہ مر گئی ہے، اس دنیا سے گزر گئی، تو اس کے عاشق اس دروازے تک پہنچنے لگے ہیں۔ اس عورت کے لہجے میں عجیب سی مایوسی اور تھکن تھی، تبھی میں نے بے اختیار اپنا سر اٹھایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے تو آج تک نیلم جی کو نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، بلکہ میں تو آپ کے ساتھ کسی اور معاملے پر بات کرنے آیا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی اور وہ پوچھنے لگی، آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم بھی اس کے کوئی عاشق ہو جو اب اس کے مرنے کے بعد افسوس کا اظہار کرنے آئے ہو۔ میری بات سن کر اس نے جیسے ٹھٹھا لگایا، لیکن میں نے خاموشی سے اسے برداشت کیا اور کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں، دراصل میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نیلم نے کوٹھا کیوں چھوڑ دیا اور وہ یہاں پر آ کر کیوں آباد ہو گئی، اور پھر آخر وہ ایسا کون سا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے آج اس کی قبر سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ آج اس کی قبر سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں اور وہ ایسی خوشبو ہے جو دنیا میں کسی بھی اور خوشبو سے میچ نہیں کرتی، جیسے آج تک شاید کوئی بنا ہی نہیں پایا۔ میں خوشبو کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے جب نیلم کی قبر کھودی تھی تو اس کی قبر کے اندر سے بے انتہا ٹھنڈی تھی اور اس میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ میں اس دن سے ہی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں نیلم کی زندگی کیسی تھی اور اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت کی نوید سنا دی اور اس کی قبر کو ٹھنڈک اور کشادگی اور خوشبو بخش دی؟ کیا مجھے بتا سکتی ہیں؟ میں نے جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا، جیسے سن کر اس عورت کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی اور وہ حیرانی سے پوچھنے لگی، کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں
کیا واقعی نیلم کی قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ کیا واقعی اس کی قبر میں ٹھنڈک تھی؟ اس عورت کی آنکھیں کی حیرت زبان پر آ گئی تھی۔ تبھی میں نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا اور کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اس راز سے پردہ اٹھا سکوں اور جان سکوں کہ آخر نیلم کے کس عمل نے اسے یہ اعزاز بخشا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے اختیار سسکنے لگی اور کہنے لگی نیلم سچی تھی، اس کی لگن سچی تھی، اس نے جو ارادہ کیا تھا وہ پورا ہوا، اس نے اپنے رب کو پا لیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ وہ عورت روتے ہوئے بار بار اسی ایک فکرے کی گردان کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیا جانتی ہے، آخر ایسا کیا سوچ رہی ہے۔ تبھی میں نے اسے کہا آپ مجھے بتائیں کہ نیلم کا کیا ارادہ تھا اور وہ اپنے رب کو کیوں پانا چاہتی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس عورت نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی میں بتاتی ہوں، دراصل نیلم اندرون شہر کی ایک بہت مشہور طوائف تھی۔ لاکھوں عاشق روزانہ اس کی جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے کوٹھے پر ہر وقت رونق لگی رہتی تھی اور ہر کوئی نیلم کے ہی گن گاتا تھا۔ اس کا حسن، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کی ادائیں، اس کی ہر چیز سب سے مختلف تھی اور ہر عاشق لاکھوں روپے لوٹانے کو تیار رہتا تھا۔ نیلم اپنی اسی زندگی سے خوش تھی کیونکہ وہ کوٹھے پر ہی پیدا ہوئی تھی اور وہیں پر پلی بڑی تھی، اس لیے اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی اس ماحول کو اپنانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، بلکہ وہ تو ملک کی مشہور اداکارہ بننا چاہتی تھی کیونکہ بہت سارے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایکٹر اس کے کوٹھے پر حاضری دیتے تھے اور اس سے مستقبل کے سہانے خواب دکھاتے تھے۔ خود نیلم کی آنکھوں میں بھی کچھ ایسے ہی خواب تھے، لیکن ایک دن ایک نوجوان شخص منہ مانگی قیمت دے کر اسے ایک رات کے لیے خرید گیا اور اس شخص نے ساری رات صرف نیلم کو دیکھنے میں گزار دی۔ وہ نیلم کی محبت میں مبتلا تھا، اسے اس کے جسم کی کوئی چاہت نہیں تھی بلکہ وہ نیلم کو دیکھ کر اپنا دل بھرنا چاہتا تھا۔ اس نے نیلم کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، حالانکہ نیلم نے کوشش بھی کی کہ وہ اس کے قریب آئے، لیکن اس شخص کا ایمان بہت مضبوط تھا اور اس کی محبت سچی تھی۔ تبھی صبح ہوتے ہی وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا، لیکن نیلم اب جیسے پہلے تھی ویسی نہیں رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نیلم کے دل میں بھی اس کی محبت سر اٹھانے لگی تھی اور اب اسے اپنا ہر گاہک برا لگنے لگا تھا۔ وہ ہر گاہک کو انکار کر دیتی اور اس شخص کا انتظار کرنے لگی جو ایک رات اس کے ساتھ گزار کے گیا لیکن اسے چھوا تک نہیں۔ اس کی محبت کو پانے کے لیے نیلم کا دل آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس نے ہار سنگار چھوڑ دیا، محفل سے جانا چھوڑ دیا، گاہکوں کے سامنے آنا چھوڑ دیا، اپنی قیمت لگوانا چھوڑ دی۔ کوٹھے پر تو جیسے ایک دم سناٹا اتر آیا تھا، ہر کوئی پریشان تھا، خاص طور پر کوٹھے کی مالکن جو کہ آج کل بہت زیادہ غصے میں تھی۔ نیلم کے طرز عمل پر اسے بہت بڑی بڑی سزائیں دی، اسے کھانے کو کچھ نہ دیتی، کمرے میں بند کر کے کئی کئی گھنٹے اسے قید میں رکھتی، مار پیٹ کرتی۔ لیکن نیلم اب اس طرز سے مس نہیں ہوئی تھی، اس نے برے کام سے توبہ کر لی تھی، وہ سچی محبت کو پا بیٹھی تھی، اسی لیے وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو گئی اور ہر وقت اپنے گناہوں سے بری زندگی کی توبہ مانگتی ہوئی نظر آتی۔ کوٹھے کی مالکن کو تو اپنے برے دن شروع ہوتے نظر آ رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس نے نیلم سے چوری بالا ہی بالا اس کا سودا لاکھوں میں طے کر دیا اور ایک پروڈیوسر کے ہاتھوں نیلم کو بیچ دیا۔ نیلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی کیونکہ اس رات ہی پروڈیوسر اسے لینے کے لیے آ رہا تھا اور اس سلسلے میں اس نے نیلم کی مدد کی۔ ہم دونوں اس کوٹھے کے پیچھے چھوڑ آئے، اس کوٹھے کی غلاظت بھری زندگی ہم نے اپنی تقدیر سے نکال دی تھی اور اس گنجان آباد سے نکل کر اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے جہاں پر ہم نے چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، لیکن نہ جانے کیسے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نیلم ایک طوائف تھی اور وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، حالانکہ نیلم نے اپنے گناہوں پر توبہ کر لی تھی اور سچے دل سے کی گئی توبہ تو اللہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس بات کا نظارہ تو آپ نے خود دیکھ لیا۔ نیلم دن رات اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں
سوچ سوچ کر روتی رہتی اور اللہ سے توبہ کرتی رہتی۔ اس ایک سال میں نیلم نے بہت دکھ اور اذیت برداشت کی تھی۔ لوگوں کی زبانیں نہیں رکی اور وہ نیلم کو برا بھلا کہتے رہتے، لیکن نیلم اپنی توبہ پر قائم تھی اور اس نے دوبارہ غلط کام کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس نے جتنے بھی پیسے کوٹے پر کمائے تھے اور وہ سب اس نے ایک خیراتی ادارے میں دے دیے تھے۔ یہاں پر رہ کر وہ چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کر رہی تھی اور بہت کم کھاتی، بہت کم آرام کرتی، زیادہ تر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی۔ دوبارہ اس لڑکے کا تو پتہ نہیں چلا جو اس رات نیلم کے پاس آیا، لیکن نیلم اس ایک ملاقات کو مرتے دم تک نہیں بھول پائی تھی۔ اسے آخری دم تک اس لڑکے کا انتظار رہا تھا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے اسے بھیجا تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن نیلم کے لیے وہ جیسے کل کائنات بن گیا تھا اور اس کی نجات کا ذریعہ بھی۔ اس عورت نے جب اپنی بات مکمل کی تو میں بے حد حیران رہ گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک طوائف اپنی زندگی سے توبہ کر چکی اور پھر ایک عام زندگی گزارتے ہوئے اس نے اپنے گناہوں پر بارہا معافی مانگی اور اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بڑی غفور الرحیم ہے کہ اس نے طوائف کے سارے گناہوں کو اس کی معافی کے آنسوؤں سے دھو ڈالا۔ یقیناً اس عورت کی توبہ سچی تھی، یقیناً نیلم نے سچی محبت کو پا لیا تھا۔ اس نے عاشق مزاجی سے عشق مزاجی کا حقیقی سفر بہت جلدی طے کر لیا تھا اور اس نے جان لیا تھا کہ گناہوں سے بری ہوئی یہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی کا آخری ایک سال اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیا اور اس کی رضا کو پا لیا۔ یقیناً نیلم جیسی عورتیں ہی اللہ کی معافی اور اس کی بخشش کی حقدار ہیں۔ میں وہاں سے نکل آیا تھا اور سارے راستے نیلم کے بارے میں سوچ سوچ کر میں حیران تھا اور مجھے اللہ کی اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ ایک بار میری طرف بڑھو تو صحیح، ایک بار مجھ سے مانگ کر تو دیکھو سر۔ اللہ نے نیلم کو اس لیے تو نوازا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اللہ سے معافی اور بخشش تو مانگوں گا ہی، لیکن اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کی معافی بھی ضرور طلب کروں گا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کے لیے مجھے معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ضرور کمنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اللہ حافظ۔